بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور گزشتہ تعلیم میں ہجرت کا جو عنوان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اور کیا حالات پیش آئے تھے، ایسی کیا مجبوریاں تھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ آپ پریشانی میں، مجبوری میں مکہ اور بیت اللہ شریف کو چھوڑنا پڑا آپ کو۔ یہ میں نے حالات آپ کو بتائے تھے کہ مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کی طرف سے، جو لوگ بتوں کی عبادت کو پسند کیا کرتے تھے اور برائیاں ان کی مزاجوں میں بیٹھی تھی، یعنی برے کام ان کو اچھے لگا کرتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں اچھے کام ہوں، اچھے لوگ ہوں، برائیاں ختم ہو جائیں۔ تو جو ایسے لوگ تھے جن کو برائیاں پسند تھیں اور ان کی طبیعت و مزاجوں میں بری عادتیں تھیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ یہ تو اچھائیوں کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو اچھے کام بتا رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہاں سے تو اچھے لوگ آ جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہماری بت پرستی کہاں جائے گی، ہماری بتوں کی عبادت کہاں جائے گی، یہاں پہ اگر اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، مسلمانوں کو، صحابہ کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کریں، مارنا پیٹنا شروع کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی، یعنی اس طرح آپ کو تکلیفیں دیں کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور صحابہ کو پہلے آپ مدینہ بھیجتے رہے، پھر آخر میں آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو جو آپ نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت کا واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہجرت کس کو کہتے ہیں، اور ہجرت کیوں کی گئی؟ مکہ سے مدینہ جانا یہ تو ہجرت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں گئے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں تعلیم کے شروع میں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ کو ہجرت کا معلوم ہو کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ یہ جو مکہ سے مدینہ کا سفر ہے، یہ مکہ کو چھوڑنا ہے، اور مکہ کو چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اور نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے روکا گیا۔ تو یہ سارا ہجرت ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تو ہجرت کے درمیان جو واقعات پیش آئے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، وہ دوبارہ نہیں سنائیں گے۔ اب ہجرت کرتے کرتے آپ مدینہ کی طرف پہنچ چکے ہیں، اور تھوڑا سا سفر باقی ہے، اور آپ مدینہ میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار کی خوشی میں روزانہ اس راستے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے جو راستہ مکہ سے مدینہ آیا کرتا تھا۔ بھائی حیدرآباد سے کراچی کون سا راستہ آتا ہے؟ سراب گوڈ کا کون سا راستہ ہے؟ سراب گوڈ ہائی وے نہیں ہے؟ اسی طرح مکہ سے ایک راستہ آتا تھا، اور مدینہ میں مسافر جس راستے سے داخل ہوا کرتے تھے، کہ باہر سے آنے والے کس راستے سے داخل ہوتے تھے، اس راستے پر مدینہ کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، آپ کے آنے کے شوق میں، آپ کی ملاقات کے شوق میں روزانہ اس جگہ پر آ کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے کراچی میں کوئی آ رہا ہو اور ہم ان کے استقبال کے لیے جا کر کھڑے ہوں روزانہ صبح، تو کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ اگر وہ ایئرپورٹ جہاز میں آ رہے تو کہاں جائیں گے ہم؟ ایئرپورٹ۔ اگر وہ بائی روڈ آ رہے ہیں گاڑی میں آ رہے تو کہاں کھڑے ہوں گے جا کے؟ سراب گوڈ ٹول پلازا، صحیح ہے نا، کراچی گیٹ جو ہے وہاں جا کے کھڑے ہوں گے نا، دور جا کے کھڑے ہوں گے ان کے انتظار میں، ان کے استقبال میں۔ اسی طرح جب مدینہ کے لوگوں کو معلوم چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور آپ کا روانہ ہوئے 4-5-6 دن ہو گئے ہیں، تو وہ روزانہ مدینہ کے لوگ سارے جمع ہوتے تھے۔ چھوٹا سا علاقہ تھا، چھوٹی سی آبادی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، مٹی کے گھر تھے، کچے گھر تھے۔
وہ سارے لوگ اپنے علاقے کے لوگ جو صحابہ جو مسلمان تھے آپ کی خوشی میں روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے اور اس راستے پر جا کر کھڑے ہوتے تھے جس راستے پر مسافر آیا کرتے تھے. روزانہ صبح انتظار کرتے تھے. ایک وقت تھا مسافروں کے آنے کا، صبح کے وقت میں لوگ آیا کرتے تھے. تو جب دیکھتے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، پھر واپس وہ اپنے گھر آ جایا کرتے تھے، پھر واپس وہ اپنے گھر. اس طرح روزانہ ان کا ایک انتظار تھا، کیونکہ مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی. اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ابھی تک نہیں کی تھی، نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، سوائے چند لوگوں کے، سوائے وہ لوگ جو مدینہ سے مکہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے لیے. وہ کتنے لوگ تھے بتایا تھا نا؟ 70 لوگ تھے. صحیح ہے نا؟ پہلی ملاقات میں 5-7 تھے، دوسری میں 12-15 تھے، پھر تیسری میں 70-73 لوگ تھے. تو کل یہ 70-73 لوگ، 75 لوگ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، جانتے تھے. باقی جو مدینہ کے لوگ تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ اس سے پہلے کبھی زیارت ہوئی تھی. تو وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ملاقات کے شوق میں، آپ کی زیارت و ملاقات کے شوق میں، بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، آپ کی طرح کے بچے بھی، وہ کہاں جا کے کھڑے ہوتے تھے؟ جہاں سے مسافر آیا کرتے تھے، اور انتظار کرتے تھے. ایک دن وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے، اپنے گھروں میں تھے، ایک دم سے کسی نے ان کو زور سے اعلان کیا کہ وہ لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، جن کے آنے کا تمہیں انتظار ہے کئی دنوں سے، وہ آ گئے ہیں. مدینہ کے لوگوں نے جب یہ آواز سنی، چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹا سا بستی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کچے گھر ہوا کرتے تھے، مٹی کے گھر تھے، تو ایک آواز بھی سارے علاقے میں پھیل جایا کرتی تھی. جیسے اذان کی آواز سارے علاقے میں پھیلتی ہے نا، وہ تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے، چھوٹی سی آبادی تھی، گاؤں دیہات تھا. تو سارے لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو سارے لوگ، اپنے بچے کیا بوڑھے جوان، سب اپنے گھروں سے بھاگے. کہاں بھاگے؟ جس جگہ سے مسافر آیا کرتے تھے، کہ یہ آواز آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید آ گئے ہیں. اب جب یہ سارے بھاگے تو دیکھا کہ واقعی مدینہ میں، ہمارے مدینہ شہر میں اور مدینہ میں کوئی مسافر ہے، وہ داخل ہو رہے ہیں. تو یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی خوشی میں سارے انتظار میں جا کے وہاں آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک صحابی، کون تھے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق داخل ہو رہے ہیں. اتنا خوش، سارے اتنا خوش، بہت خوش تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں ساتھ ساتھ تھے. جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو علاقہ آتا ہے نا، جیسے کراچی میں داخل ہوتے ہی سلام گوڑ سے پہلا علاقہ کون سا آتا ہے؟ واٹا بم آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ واٹا بم آتا ہے نا. تو مدینہ میں داخل ہوتے ہی پہلا جو علاقہ تھا وہ تھا قبا. اس جگہ کا نام کیا تھا؟ قبا. اس علاقے کا نام کیا تھا؟ قبا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے کے بعد آپ سیدھا وہاں نہیں آئے، مدینہ میں جس جگہ پہ مسجد نبوی ہے اس جگہ آپ نہیں آئے، بلکہ آپ نے پہلے کہاں قیام فرمایا؟ قبا میں. کون سے علاقے میں قیام فرمایا؟ قبا. یہ مدینہ میں داخل ہونے پر یہ پہلا علاقہ تھا. جیسے کراچی میں داخل ہوتے ہوئے واٹر پمپ مثال ہے، پہلا علاقہ. تو آپ نے قبا میں قیام فرمایا. 3 دن 4 دن کچھ دن آپ قبا میں رہے، اور آپ نے قبا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی. وہ مسجد آج بھی ہے، آپ نے وہاں مسجد بنائی، اس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے. جتنے دن آپ قبا میں رہے اتنے دن آپ مسجد قبا میں نماز پڑھتے تھے. ایک مسجد بنائی آپ نے، اس مسجد کا نام تھا مسجد قبا. مسجد آج بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ کی زیارتیں کرائی جاتی ہیں، تو زیارتوں میں لوگ مسجد قبا بھی جاتے ہیں. تو یہ مسجد قبا کون سی مسجد ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے کون سی مسجد کی بنیاد رکھی؟ مسجد قبا. اب بتاؤ، مسجد نبوی کی بنیاد پہلے ہے یا مسجد قبا کی بنیاد پہلے ہے؟ ہاں، قبا کی بنیاد، قبا کی تعمیر پہلے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہوئے پہلا علاقہ کون سا آیا؟ قبا کا آیا. اس لیے آپ قبا میں کچھ دن رہے، وہیں آپ نے ایک مسجد بنائی. تو یہاں صحیح بات بھی معلوم چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی محبت تھی کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بناؤ بھائی، اللہ کی عبادت کی جگہ بناؤ، مسجد بناؤ. آپ وہیں نماز پڑھتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کچھ دن رہنے کے بعد اب آپ روانہ ہو رہے ہیں مدینہ کی طرف. کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. تو یار جب مدینہ کی طرف چلے ہیں تو جمعے کا دن تھا. کون سا دن تھا وہ؟ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. قبا سے روانہ ہوئے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. راستے میں ایک جگہ آپ نے ٹھہر گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا بھائی جمعے کی نماز ادا کرنی ہے کیونکہ جمعے کا وقت ہو چکا ہے، جمعے کا دن ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمعے کی نماز ادا کری, اس جگہ بھی مسجد بن گئی. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ. کیا نام ہے اس مسجد؟ جمعہ. اب میری بات سمجھ میں آ گئی. اب جب آپ انشاءاللہ آپ لوگ مدینہ جائیں گے تو دونوں جگہیں دیکھ لیجئے گا. وہاں پہ مسجد جمعہ بھی بہت بڑی مسجد بنی ہے, مسجد قباء بھی. مسجد جمعہ وہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز ادا کی, وہاں پہ بھی ایک مسجد بن گئی. مسجد قباء وہ ہے کہ آپ جہاں ٹھہرے اور آپ نے آ کر وہاں پہ چند دن رہے تو وہاں پہ آپ نے ایک مسجد بنائی, مسجد قباء. اب آپ نے پھر دوبارہ سفر شروع کیا تو آپ مدینہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مدینہ شہر کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, آج تو بہت بڑا شہر ہے. آج تو مدینہ اتنا بڑا شہر ہے کہ قباء بھی مدینہ کے اندر آ گیا, قباء علاقہ بھی مدینہ کے اندر آ گیا. اتنا بڑا شہر ہے مدینہ. اس وقت تو مدینہ بہت چھوٹا سا شہر تھا. مثال بتاؤں کتنا بڑا شہر تھا مدینہ, کتنا بڑا علاقہ تھا آپ کو میں بتاتا ہوں. شداب گراؤنڈ دیکھا آپ نے؟ اتنا بڑا علاقہ تھا مدینہ, اتنا بڑا علاقہ تھا. یہ پورا مدینہ تھا اتنا بڑا. کیسے تھا؟ اس میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے, اس میں مٹی کے. وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے گھر تھے, اور وہ گھر بھی مٹی کے ہوا کرتے. مسجد بھی قریب تھی, گھر بھی قریب تھا. آج لوگ قریب قریب رہا کرتے تھے, لوگ قریب قریب رہا کرتے تھے, کچے کچے گھر تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے روانہ ہوئے, مدینہ داخل ہو رہے ہیں. جب آپ مدینہ پہنچے, آپ نے ٹھہرنا کہاں تھا؟ آپ کا قیام کہاں ہونا تھا؟ آپ نے رہنا کہاں تھا؟ مدینہ میں. کہاں رہنا تھا؟ اب مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال میں آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ یہ سارے لوگ؟ قباء سے, جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل ہوئے, وہاں سے یہ لوگ سب آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. بچے بھی خوش ہو رہے ہیں. اچھا, اب ہر ایک کی خواہش تھی, جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سب کی کیا خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہرے. آنے والے مہمان کے لیے یہ ہونا چاہیے نا, دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرے گھر میں آئے. اور ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کیا کرو اپنے گھر میں نیک لوگوں کو لانا چاہیے. نیک لوگوں کو کبھی کبھی مسجد کے علماء, اللہ والے, نیک لوگ, مسجد کے امام, ان کو گھر میں لانا, ان کو کھانا کھلانا. نیک لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے, نیک لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے, نیک لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو مدینہ کے رہنے والے ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں, اتنے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, تو میرے گھر میں رہیں. کس کے گھر میں رہیں؟ کیونکہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اپنا نہیں تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں پہ مدینہ میں نہیں بنا, ابھی بنے گا, ابھی وہ بنے گا, وہ میں آگے بتاؤں گا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یقینی بات ہے کسی کے گھر تو ٹھہرتے نا, کسی کے گھر تو ٹھہرنا تھا. تو ہر گھر والے کی خواہش تھی, ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہرے. تو سب اپنے گھر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اونٹنی تھی نا, اونٹنی, اس کی رسی سب اپنی طرف کھینچ رہے تھے کہ میرے گھر میں آ جائیں. کوئی ادھر لے جا رہا ہے, کوئی ادھر لے جا رہا ہے کہ میرے گھر میں آئے, میرے گھر, سب ہی چاہ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہ کہا, بھائی دیکھو بات سنو, یہ میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو. اللہ نے اس کو حکم دیا جہاں ٹھہرے گی میں وہیں رہو, یہ جہاں جا کر رک جائے گی وہیں میں ٹھہروں. پھر سب نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی. اب وہ اونٹنی چل رہی ہے, جس کے گھر سے آگے, جس کے گھر کے آگے سے گزرتی ہوئی کیا چاہتا ہے, یہاں پہ رک جائے, یہاں پہ رک جائے. لیکن اس کے گھر سے پھر مایوس ہو جاتا. اگلا والا چاہتا میرے گھر کی طرف آ رہی ہے, ابھی میرے گھر پہ رک جائے گی, اس سے بھی آگے نکل جاتی, وہ بھی چاہ رہا مایوس. افسوس ہوتا تھا ان کو, کیا ہو رہا تھا, افسوس کہ میرے گھر پہ کیوں نہیں رکی, میرے گھر پہ. اس لیے سب یہ چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ رہیں, میرے گھر پہ ٹھہریں, میں آپ کی خدمت کروں, میں آپ کو کھانے کھلاؤں, میں آپ کے کام کروں. سب کی یہ خواہش تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول اور محبوب اور نیک بندے تھے. اس لیے سب یہ چاہ رہے تھے. آ رہی میری بات سمجھ میں کہ ہمارے گھر میں کون آئے, نیک لوگ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو مت چھیڑنا, یہ جہاں رکے گی اللہ کے حکم سے رکے گی, میں وہیں ٹھہروں گا. اب ایک گلی سے دوسری گلی, دوسری گلی سے تیسری گلی, ہر ایک چاہ رہا ہے میری گلی میں مڑی تو کہاں آئے گی, میرے گھر پہ آئے گی. باہر اونٹنی سب کے گھروں سے گزرتے گزرتے حضرت ابو ایوب انصاری, کیا نام ہے, حضرت ابو ایوب انصاری, زور سے بولو, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر اونٹنی رک گئی, بیٹھ گئی. جیسے ان کے گھر کے آگے اونٹنی رکی, انہوں نے فوراً اچھلے اور اچھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اپنے سر پہ رکھ لیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا نا, اٹھا لیے کہ میرے گھر پہ آ گئی. آپ نے فرمایا تھا اونٹنی جہاں رکے گی تو میرے گھر پہ رک گئی, اب تو سامان میرے گھر پہ آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی, یہ ہم حضرت ابو ایوب انصاری, ہم ان کے گھر پہ ٹھہریں گے, کیونکہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جن کے یہاں جا کے ٹھہری ہے, ہم وہیں رکیں گے. پھر اونٹنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر آپ اپنا سامان آپ نے رکھا اور وہیں آپ نے قیام فرمایا. ٹھیک ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر اوپر نیچے تھا, اوپر نیچے, کچا گھر تھا, اوپر بھی تھا نیچے بھی تھا, یعنی وہ گراؤنڈ +1 فرسٹ فلور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب ہم نیچے رہیں گے تو اوپر رہ لو. حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اچھا نہیں لگتا آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں.
ان کی بے ادبی بھی ہے. بڑے بڑے ہم اوپر بیٹھے, بڑے نیچے بیٹھے, یہ اچھی بات نہیں ہے نا. بڑے نیچے بیٹھے ہوں, میں اوپر بیٹھ گیا ہوں, یہ اچھی بات نہیں. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اوپر چلے جائیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, بے ادبی لگ رہی ہے. یہ ادب تھا, یہ صحابہ کے اندر کیا تھا؟ ادب. کس کو کیا کہتے ہیں؟ ادب. آپ سوچ فرمائیں کہ وہ یوں دیکھو نیچے رہنے میں میرے لیے سہولت ہے, لوگ آئیں گے نا تو آسانی سے ملاقات ہو جائے گی. ادب وہ یوں انصاری فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول جیسے آپ کا حکم. رات کو ادب وہ یوں انصاری سوئے, ان کے گھر والے بھی سوئے, کچے گھر تھے, مٹکے میں پانی بھرا ہوا تھا, پانی گر گیا, پانی گر گیا. اب وہ کچے گھروں سے پانی نیچے ٹپکنے کا اندیشہ تھا. پکے گھر نہیں تھی, چھتیں پکی نہیں تھی, مٹی کی چھتیں تھی. اب ان کو ڈر لگا تو ان گھر والوں نے کیا کیا تھا, وہ یوں انصاری انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے, ان کی اہلیہ نے اپنا جو بستر تھا وہ پورا پانی پہ ڈال دیا تاکہ پانی سارا کہاں آ جائے, بستر کے اندر آ جائے اور نیچے پانی نہ ٹپکے. کیونکہ اگر نیچے پانی ٹپک گیا تو کس پہ جائے گا؟ یہ ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی, بے ادبی ہوگی. اگر پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جا کر گرا تو بہت بری بات ہے, یہ تو بہت ناراضگی کی بات ہوگی, بہت تکلیف کی بات ہوگی. ادھر وہ یہ انصاری نے جلدی جلدی ان کی دونوں پوری رات پانی پہ وہ اپنا کمبل اپنی رضائی ڈال دی اور پوری رات وہ بیٹھے رہے. پوری رات وہ بیٹھے رہے, سوئی نہیں, بیٹھے رہے. پھر صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر درخواست کری اللہ کے رسول آپ رات کو اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. کیونکہ ہمیں یہ پانی اگر یہ نیچے ٹپکتا آپ کے اوپر پانی گرتا تو یہ تو بہت ہمارے لیے بے ادبی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول کے اوپر پانی گر گیا. ہم بے ادبی نہیں کر سکتے, ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. آپ سے درخواست کرتے ہیں ایک دفعہ اور آپ اوپر تشریف لے جائیں, ہم نیچے رہیں گے, آپ اوپر رہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری رضی اللہ عنہ کی درخواست کو کیا کیا؟ قبول کیا, اور پھر آپ اوپر چلے گئے. تو اس میں کیا ہے, اس بات میں کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ حضرت ابو انصاری کی اس درخواست سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بڑوں کا ادب, بڑوں کا ادب, کہ ہماری ذات سے بڑوں کو تکلیف. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو سارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب آگے کے انشاءاللہ